السلام علیکم ناظرین، کیپٹل ٹی وی واشنگٹن آج یہاں پر موجود ہے اور گلریز غوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پروفیشنل فوٹوگرافر ہیں اور پاکستان کا نام انہوں نے جو روشن کیا ہے۔ اور آج جب ہم نے ان کی ویڈیوز دیکھیں اور فوٹوگرافز دیکھیں تو بڑے مجھے تو بہت حیرت ہوئی کہ پاکستان اتنا خوبصورت ہے اور انہوں نے اپنی تصویروں کے ذریعے دنیا کو یہ میسج پہنچایا۔ لیکن ٹورزم میں پاکستان کیا کر رہا ہے یہ بھی ہم ان سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو ان کو میں مبارکباد دوں گا اور ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے یہاں آئے اور کم سے کم ہمیں پتہ چلا کہ آج ہمارا پاکستان کتنا خوبصورت ہے ان کی تصویروں کی وجہ سے۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کا۔ بہت شکریہ جی، مہربانی آپ کا، بہت شکریہ جو آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور یہ عزت بخشی، آپ کی بڑی مہربانی۔ اچھا سر، یہ بتائیں، آپ کی تصویریں ہم نے دیکھیں، تصویروں میں بہت خوبصورت جگہیں ہیں۔ یہ جب تصویریں آپ لیتے ہیں اس میں کتنی محنت ہوتی ہے؟ کیونکہ لازم بات ہے وقت کا انتظار کرنا پڑتا ہے، اگر ڈوبتے ہوئے سورج کا لینا ہے تو پھر کس طریقے سے لیتے ہیں، پہاڑوں پہ جانا ہوتا ہے، آسان چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ یہاں امریکہ کے اندر تو ہیلی کاپٹر پہ بھی کر لیتے ہیں لوگ، لیکن ہم نے جو تصویریں دیکھیں تو تھوڑا سا اپنا جرنی کے بارے میں بتائیں۔ دیکھیے جی، فوٹوگرافی کی تو بہت ساری برانچز ہیں، جیسے انڈسٹریل فوٹوگرافی ہے، فیشن ہے، پروڈکٹ فوٹوگرافی ہے، ویڈنگ ہے، اسی طرح لینڈسکیپ فوٹوگرافی بھی اس کی ایک لائن ہے، برانچ ہے۔ میں سمجھتا ہوں جی کہ لینڈسکیپ فوٹوگرافی وہ لوگ کر سکتے ہیں جو نیچر سے بہت زیادہ پیار کرتے ہوں، بہت زیادہ پیار، اور جنہیں نیچر ایک تو، اور صرف نیچر سے پیار ہی نہیں، انہیں بڑا آوارہ گرد ہونا بھی بڑا ضروری ہے، کیونکہ لینڈسکیپ فوٹوگرافی میں آپ جتنا زیادہ ٹریول کریں گے اتنے زیادہ آپ کو امیجز ملیں گے، اتنے زیادہ آپ خوبصورت امیجز کلیکٹ کر سکتے ہیں۔ میں نے اس پروفیشن میں اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ وقف کیا۔ مجھے اس پروفیشن میں تقریباً 41 ایئرز ہو گئے ہیں۔ اس پروفیشن میں سن 80 سے اس پروفیشن میں ہوں، اور میں نے اپنے اس فیلڈ میں یہ سارے منظر کیپچر کرنے کے لیے بڑی تک و دو کی ہے، بہت انتظار بھی کیا ہے۔ بے شمار مناظر ہیں جس کے لیے مجھے کئی دن انتظار کرنا پڑا، اور پھر میرا ماؤنٹینرنگ اور ٹریکنگ میرا شوق تھا۔ ماؤنٹینرنگ ویسی تو نہیں کہ جیسے پروفیشنل ماؤنٹینر ہوتے ہیں، ماؤنٹینرنگ مین کہ میں تقریباً جتنی بھی بڑی پیکس ہیں ان کے بیس کیمپ پہ جاتا تھا اور وہاں جا کے شوٹ کرتا تھا۔ تو اس پیشن میں نے اتنا زیادہ پاکستان ٹریول کیا، اور صرف پاکستان ہی نہیں، دنیا کے میں نے کوئی 43 ممالک ٹریول کیے۔ تو لینڈسکیپ فوٹوگرافی ایک مشکل اور خوبصورت سبجیکٹ ہے، جس میں انسان اللہ کے قریب ترین رہتا ہے۔ جو نیچر فوٹوگرافر ہیں وہ اللہ کے بڑا قریب ترین رہتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ بھی جب انسان اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ بھی مہربان ہوتا ہے، اور وہ نیچر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم نیچر کا انتظار نہیں کرتے، نیچر بلکہ ہمارا انتظار کرتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہم نیچر کا انتظار کرتے ہیں، لیکن جب آپ اتنے انوالو ہو جاتے ہیں نیچر میں اور اللہ کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں تو پھر نیچر آپ کا انتظار کرتی ہے کہ آپ آئیں گے اور تصویر بنائیں گے۔ تو یہ ایک لگن ہے، جذبہ ہے، جو کہ ایک وقت لگتا ہے یہاں تک پہنچنے میں۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ واشنگٹن آئے، واشنگٹن آنے کے بعد آپ کے ایگزیبیشن بھی ہوئی، آپ کافی تصویریں بھی لے کر آئے ہیں۔ کیا آپ مطمئن ہیں اس ایگزیبیشن سے کہ یہاں پر جس طریقے سے آپ کی تصویریں پاکستانی کمیونٹی کے علاوہ بھی امریکن کمیونٹی کو بھی دکھانی چاہیے تھی، تو کیا آپ اس ایگزیبیشن سے مطمئن ہیں؟ نہیں، میں بہت زیادہ مطمئن نہیں ہوں، لیکن میں شکریہ ادا کرتا ہوں پھر بھی ان کا کہ چلیں انہوں نے ایک اچھا انیشیٹو لیا اور انہوں نے یہ کام کیا۔ یہ بھی ان کی ایک بڑی اچھی بات ہے کہ یوزلی تو لوگ اس طرح کا انیشیٹو نہیں لیتے۔ گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ اس طرح کے پروگرام بہت سارے ہونے چاہیے، لیکن میں مطمئن اس لیے نہیں ہوں کہ میری ایگزیبیشن صرف وہاں پہ 60 فوٹوگرافس کی تھی، تو 60 فوٹوگرافس میں پاکستان نہیں دکھا سکتا، کیونکہ پاکستان کو دکھانے کے لیے کم سے کم جو ایگزیبیشن ہے نا جی 150 فوٹوگرافس کی ہو تو پھر آپ پورا پاکستان دکھا سکتے ہیں۔
اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی زندگی میں فوٹوگرافی جو ہے وہ مطلب بچپن سے ہی تھی یا ایک خاص وقت پر آ کے آپ نے اسٹارٹ کی، اور پھر آپ کو یہ کیسے لینڈسکیپنگ فوٹوگرافی از ناٹ ایزی، اس میں بہت، تو یہ دلچسپی کیسے ہوئی؟ دیکھیں جی، یہ جو کسی نے کسی سے سوال کیا، ایک بہت بڑے گلوکار ہیں ہمارے پاکستان میں، سجاد علی، تو ایک پروگرام میں دیکھ رہا تھا تو اس میں انہوں نے سوال کیا کہ فنکار جو ہے وہ ریاضت سے بنتا ہے یا عبادت سے؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ فنکار جو ہے وہ نہ ریاضت سے بنتا ہے نہ عبادت سے، فنکار پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ جو فوٹوگرافی ہے نا، یہ میرے بچپن سے ہی میری جینز میں تھی، اور ایک آرٹسٹک مائنڈ میرے اندر پہلے سے ایک آرٹسٹک انسان چھپا ہوا تھا۔ تو میں جب مجھے دنیا ٹریول کرنے کا بہت شوق تھا، تو میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تھا، تو میں یہ سارا افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ تو پھر میں نے سوچا کہ میں ایک ایسا پروفیشن اختیار کروں جس میں ارن بھی کروں اور میرا ٹریول بھی ہو۔ تو پھر میں نے یہ لینڈسکیپ فوٹوگرافی کو چنا، اور الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اس پروفیشن میں اس مقام تک پہنچایا کہ آج میں پوری دنیا بھی پھرتا ہوں اور اپنا روزگار بھی اسی سے حاصل کرتا ہوں، اور میں فوٹوگرافی بھی اپنا شوق بھی پورا کرتا ہوں۔ اچھا تھوڑا سا اپنے نمبرز بتائیے گا کہ آپ نے بکس بنائیں، کتنی فوٹوگرافی کی، کتنے ملکوں کا آپ بتا چکے ہیں کہ 43 کنٹریز میں آپ نے جو ہے وہ ٹریول کیا، اور پھر تھوڑا سا بتائیے گا کہ جیسے افورڈ ہے تو آپ اپنی تصویریں بیچتے ہیں یا پاکستان کے اندر ہی لوگ خریدتے ہیں یا ایگزیبیشنز میں رکھتے ہیں، یہ تھوڑا سا بتائیے۔ میرا جو مارکیٹ ہے جی وہ ایڈورٹائزنگ کمپنیز پاکستان کی اور بڑی بڑی انڈسٹریز جو اپنے کیلنڈرز کے لیے اور اپنے مختلف پبلسٹی مٹیریل کے لیے پکچرز ہم سے خریدتی ہیں۔ میرے پاس پاکستان کا سب سے بڑا امیج بینک ہے، میرے پاس 1.2 ملین پکچرز ہیں ڈفرینٹ ٹاپک پہ، جو میں نے کوئی 41 ایئرز میں یہ تصویریں بنائی ہیں۔ اس میں پاکستان کا طول و عرض کی میں نے تصویریں بنائی ہیں، چپا چپا میں نے ایکسپوز کیا پاکستان کا، پھر اس کے علاوہ دوسرے ممالک میں بھی جا کے میں نے فوٹوگرافی کی، اور میری کوئی 13 کتابیں ہیں پاکستان پہ۔ میری جو کتابیں ہیں جن میں جن میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں، ایک ڈسکوری چینل نے ایک میری بک بنائی، انسائڈ گائیڈ بک آف پاکستان۔ ایک میری بک ہے ابھی ISI آرمی نے میرے سے ایک کتاب ابھی بنوائی ہے، اس کا نام ہے پاکستان اے جول ان دا ہارٹ آف ساؤتھ ایشیا۔ یہ میری لائف کی سب سے خوبصورت کتاب ہے۔ پھر اس کے بعد میری ایک بک ہے چولستان انویلڈ، امیزنگ پاکستان، سین ان سین پاکستان، بلوچستان دا ہڈن پیراڈائز، دا غرون و ازمری، فاٹا پہ ایک کتاب ہے، یہ پشتو زبان کا لفظ ہے، دا غرون و ازمری، اس کا مطلب ہے کہ دا ماؤنٹین لائنز، تو فاٹا پہ میں نے وہ بک بنائی ہے۔ تو پھر اس کے بعد میری ایک بک جو ہے منسٹری آف فارن افیئر نے بنائی ہے، کافی ٹیبل بک ہے پاکستان پہ۔ تو اس طرح میری کوئی 13 کتابیں ہیں جو میں نے ابھی تک بنائی ہیں پاکستان کے اوپر۔ اچھا یہ بتائیں، آپ کی 1.3 ملین فوٹوگرافس ہیں، اگر اس کو کوئی دیکھنا چاہے اور خریدنا چاہے تو کیا ہو سکتا ہے؟ میری پکچرز جو ہے نا جی، میں اب اس کی ایک ویب سائٹ کافی بڑی ڈیولپ کر رہا ہوں، جس میں وہ ساری پکچر، ساری تو نہیں میں رکھ سکتا 1.2 ملین پکچرز، لیکن جیسے یہاں اڈوبی اسٹاک ہے تو لوگ اس سے خریدتے ہیں، ایک $2 کی پکچر ہوتی ہیں، لیکن اگر ملینز آف لوگ خریدیں تو وہ جی بالکل، تو اس طرح کی ویب سائٹ آپ کی بات جی وہ میں اسی طرح کی ایک ویب سائٹ ڈیولپ کر رہا ہوں، اور وہ وہاں پہ آپ کو میرا جو بہترین کام ہے وہاں پہ نظر آئے گا۔ ویسے ابھی آپ میرا فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ اور فلکر پہ جا کے میرا اکاؤنٹ دیکھ سکتے ہیں، اور وہاں سے آپ پرچیز بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن ابھی جو میں ویب سائٹ ڈیولپ کر رہا ہوں اس پہ میں زیادہ کام اپنا رکھوں گا۔ اچھا ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ جو نئے فوٹوگرافرز ہیں یا ہم کوئی ایسا میسیج دینا چاہتے ہیں اس پلیٹ فارم سے، کیپٹل ٹی وی واشنگٹن کے پلیٹ فارم سے، نیو فوٹوگرافرز اور جو سیکھنا چاہ رہے ہوں، کوئی ایسا میسیج؟ دیکھیں جی، دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آدمی اچیو نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت طاقت دی ہے،
بڑی عقل دی ہے. اگر انسان کچھ بھی اچیو کرنا چاہتا ہے نا جی, تو اس کے لیے اس کی محنت اور ایمانداری یہ بہت کنسیڈر کرتی ہے. کوئی بھی شخص محنت سے اور ایمانداری سے اپنا کام کرے تو دنیا کی ہر چیز اچیو کر سکتا ہے. جو یہاں کے نئے فوٹوگرافرز ہیں وہ میں ان کو یہ میسیج دوں گا کہ وہ محنت کریں, اسٹرگل کریں اور ایمانداری سے اپنا کام کریں, کسی کو چیٹ نہ کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت انہیں آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی. اور باقی دوسرا یہ کہ ڈیجیٹل کیمرہ آنے سے نا فوٹوگرافی جو ہے نا وہ اس میں کوانٹٹی تو بہت ہوگی فوٹوگرافرز کی, لیکن کوالٹی ختم ہوگی, کوالٹی کم رہے گی, اسکل کم رہے گی. میں اینالاگ کیمروں پہ کام کرتا تھا تو ہم ایک پکچر کو لینے کے لیے بڑا ٹائم لگاتے تھے کہ یہاں پہ یہ فلٹر ضروری ہے, یہاں پہ یہ فلٹر ضروری ہے. تو ایک تصویر ہم ایکسپوز کرنے میں 15 منٹ لگاتے تھے, 20 منٹ. تو ابھی یہاں پہ ڈیجیٹل آنے سے آپ فوراً کلک کرتے ہیں اور جس طرح کے مرضی جا کے فوٹو شاپ میں افیکٹ کریٹ کر دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے, ایک آپ سافٹ ویئر یوز کر رہے ہیں, لیکن کوشش کریں کہ اس میں زیادہ آپ کی اسکل ہو, نہ کہ آپ اس پہ ان سافٹ ویئر کے ذریعے اپنی تصویر کو خوبصورت بنائیں. کوشش کریں کہ آپ کی اسکل اتنی خوبصورت ہو کہ آپ کا امیج بنایا ہوا بغیر فوٹو شاپ کیے ہی بہت خوبصورت ہو. تو وہ بہترین ایک سیکھنے کا طریقہ ہے. اچھا یہ بتائیں کہ مہنگا کیمرہ یا اسکل دونوں میں کیا چیز امپورٹنٹ ہے؟ نہیں جی, میں اس پہ بلیو نہیں کرتا. میں نے اپنی زندگی میں بہت سستے کیمروں سے بہت شاندار کام کیا ہے. میں اس پہ بلیو نہیں کرتا. لیکن ٹھیک ہے, گیجٹ جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر انسان جتنا مرضی آپ اسے اچھے سے اچھا گیجٹ دے دیں اور وہ آدمی اس قابل ہی نہ ہو, اس کی استھیٹک سینس ہی نہ ایسی ہو, تو وہ کام نہیں کر سکتا. تو سب سے پہلے ضروری ہے مین بیہائنڈ دا کیمرہ, کہ اگر جو بندہ ایکسپوز کر رہا ہے, جو کیمرہ جس نے پکڑا ہوا ہے, وہ اس میں اگر وہ قابلیت ہے, اس کی استھیٹک سینس ایسی ہے کہ وہ لینڈسکیپ صحیح بنائے, تو اسے کوئی بھی آپ کیمرہ دے دیں گے وہ کام کرے گا. تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, پاکستان کا پازیٹیو امیج ہمارے ساتھ تھے, واشنگٹن میں ہیں آج کل. ابھی میری لینڈ میں ہمارے ایک دوست کے گھر پہ انہوں نے ایک پارٹی اپنے دوستوں کو انوائٹ کیا تھا, اور یہاں پر انہوں نے جو چیزیں ہمیں دکھائیں وہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں, اور آپ نے ڈیورنگ دا شو آپ نے دیکھی وہ ساری تصویریں جو انہوں نے کھینچی ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگ یہ تصویریں دیکھیں, ان کے فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ جائیں, اور میں چاہتا ہوں کہ اس پازیٹیو امیج کو ہم اور دنیا کو دکھائیں. اپنی پاکستان کی جو چیزیں ہیں وہ زیادہ تر دکھائیں. گو کہ پاکستان کے اندر ٹورزم پہ کوئی کام نہیں ہو رہا, کوئی ہوٹل انڈسٹری کے بغیر ٹورزم نہیں چل سکتی. یہ بات شاید سمجھ میں نہیں آ رہی, یا سمجھ میں نہیں آئے گی ان کے کبھی بھی, لیکن ہماری نئی خواہشات یہی ہیں کہ پاکستان میں ٹورزم جو ہے پلس ہوٹل انڈسٹری کے ساتھ چلے تو ہی کامیاب ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں ویسے؟ جی بالکل جی, وہاں پہ کمیونیکیشن, ٹرانسپورٹیشن, ہوٹلنگ, بینکنگ, یہ ساری چیزیں ہونا ضروری ہے. اگر آپ ٹورزم پروموٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے یہ بہت ضروری ہے انفراسٹرکچر ڈیولپ کریں. جب تک آپ یہ ڈیولپ نہیں کریں گے آپ ٹورزم پروموٹ نہیں کر سکتے. تھینک یو ناظرین, دیکھتے رہیے کیپٹل ٹی وی واشنگٹن. عاصم صدیقی, میری لینڈ. You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.